میرا نام سلیمان شاہ راشدی ہے اور میرا تعلق سول سروس آف پاکستان سے ہے اور میں ایک گورنمنٹ سرونٹ ہوں اور میں پچھلے 14 سال سے سول سروس آف پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اور ان پورے 14 سالوں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ملک و قوم کے لیے کچھ کیا ہو۔ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو نفع پہنچایا، ہمیشہ اپنے احباب کو فائدہ پہنچایا، مگر آج میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی یہ کہہ سکوں کہ سول سروس میں رہتے ہوئے میں نے ملک و قوم کے لیے کچھ کیا ہے۔ 8 فروری کو ملک میں انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی رہنما سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ روز جلسے ہو رہے ہیں، روز تقریر ہو رہی ہے، روز فلک شگاف اعلانات ہوئے جا رہے ہیں، دعوے کیے جا رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک دم نیک ہو گئی ہیں۔ کوئی غریبوں کے لیے روٹی دینا چاہ رہا ہے، کوئی قوم کے لیے بجلی مفت کرنا چاہ رہا ہے۔ یکلخ تمام سیاسی جماعتیں ایک دم نیک ہو گئی ہیں۔ ہر کسی کو کھلی اجازت ہے کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو بھرپور طریقے سے سر انجام دے، مگر اس تمام سیاسی منظرنامے میں ایک شخص غائب ہے۔ وہ شخص جس نے بہادری، دلیری اور سچائی کی تمام مثالیں قائم کر دی ہیں۔ میں نے اپنی ساری زندگی عمران خان کا تمسخر اڑایا، میں نے اپنی ساری زندگی عمران خان کی مخالفت کی۔ میں اس کی حکومت میں رہتے ہوئے بھی، میں فواد چودھری کا ڈائریکٹر ٹو منسٹر تھا اور میں اس سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بھی میں عمران خان کی مخالفت کرتا تھا۔ ظاہری بات ہے، میرا تعلق ایسے علاقے سے ہے، ایسے خاندان سے ہے کہ ہمیں بھٹو کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن خدا کی قسم، اقتدار سے علیحدہ ہونے کے بعد عمران خان نے جس بہادری، جس دلیری، جس سچائی کا ثبوت دیا ہے، جو مظاہرہ کیا ہے، میں عمران خان کا گرویدہ ہو گیا ہوں۔ میں زبان سے جتنی بھی عمران خان کی مخالفت کر لوں، مگر میرا دل اس بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ مجھے آج تک یاد ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وہ رات جب مجھے موقع مل گیا کہ میں عمران خان کے اس کمرے تک چلا جاؤں جہاں عمران خان کچھ اپنے رہنماؤں کے ساتھ اور 1-2 صحافیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عمران خان کے چہرے پر غصہ دیکھا، مگر میں نے ہرگز عمران خان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ، کوئی خوف نہیں دیکھا۔ عمران خان کے چہرے پہ کا وہ کانفیڈنس اس کے مخالفوں کے لیے طبلہ جنگ تھا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں عمران خان کی ثابت قدمی پر کہ میں جب رمضان کی وہ رات تھی اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کو 1-1:30 بجے مکمل ہو گیا، میں اپنے گھر چلا گیا اور مجھے سحری پر وزیر اعظم ہاؤس سے فون آتا ہے کہ عمران خان نے صبح کور کمیٹی کی میٹنگ بلوائی ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ شخص رات کو ہارا ہے اور یہ کچھ گھنٹوں بعد ایک نئے محاذ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ میں نے یہی کہا کہ یہ شخص یا تو پاگل ہے یا پاگل پن کی حد تک بہادر اور دلیر اور ثابت قدم ہے۔ اور میں کیونکہ پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ساری زندگی پولیٹیکل ہسٹری پڑھی ہے، میں نے پولیٹیکل لیڈرز کو پڑھا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ تمام لیڈرز پاگل پن کی حد تک بہادر ہوتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے آپ کو سچائی اپنی ثابت کی ہے۔ عمران خان پوری اور اس عمران خان کی سچائی کی گواہی میں نہیں دیتا، ریاست پاکستان دیتی ہے کہ تمام ریاستی ادارے مل کر بھی عمران خان کے خلاف صرف 2 مضحکہ چیز نکال سکے، ایک گھڑی اور ایک نکاح۔ میں عمران خان نے جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا۔ عمران خان نے کہا تھا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، عمران خان نہیں بیٹھا۔ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ جب عمران خان کو پیشکش ہوئی تھی کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں تو کوئی گنجائش نکل آ سکتی ہے، مجھے آج تک بنی گالا کا وہ منظر یاد ہے جب عمران خان نے انکار کیا تھا کہ میں مر جاؤں گا، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ عمران خان نے اپنا اقتدار کھو دیا، وہ سڑکوں پر آ گیا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میں یہ ملک چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے مقتل شہر میں رہے، ہجرت نہیں کی۔ عمران خان نے کہا تھا میں اقتدار سے نکلوں گا، میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ اتنا خطرناک عمران خان ہو گیا کہ الیکشنز ملتوی کروانے پڑے۔ اتنی دہشت ہو گئی ہے عمران خان کی کہ کوئی میڈیا ہاؤس عمران خان کا نام نہیں لے سکتا۔ یہ عمران خان کی سچائی ہے۔ میں آج تمام پی ٹی آئی کے سپورٹر سے یہ التماس کرتا ہوں کہ خدارا 8 فروری کو گھر میں نہ بیٹھے رہیے گا۔ 8 فروری کو آپ ووٹ دینے ضرور جائیے گا۔ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، آپ نے پھر بھی نکلنا ہے۔ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں دینے دیا جائے گا، آپ نے پھر بھی نکلنا ہے۔ آپ نے سڑکوں پر نکلنا ہے۔ آپ نے کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ آپ نے کسی ادارے کو گالی نہیں دینی۔ اس سے صرف ہمارے ملک کی جگ ہسائی ہوگی، اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا، کیونکہ عمران خان کا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ عمران خان کی آزادی چلی گئی، عمران خان کا آرام چلا گیا، عمران خان کا گھر اجڑ گیا، عمران خان کی پارٹی کا شیرازہ بکھر گیا،
عمران خان کے سارے لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ تنہا رہ گیا۔ عمران خان کا بلہ، جس بلے سے عمران خان نے پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا تھا، عمران خان کا بلہ بھی چلا گیا۔ عمران خان کی ایک آخری چیز اس کے پاس رہ گئی، امید، اپنے لوگوں میں امید۔ عمران خان آج اڈیالہ جیل کی سردی میں ٹھٹر رہا ہے اس امید کے ساتھ کہ 8 فروری کو اس کے لوگ نکلیں گے اور اسے جتائیں گے۔ عمران خان جب باہر تھا وہ آپ کے لیے لڑ رہا تھا، آج عمران خان اندر ہے تو آپ اس کے لیے لڑیں۔ آپ مریم نواز کو بتائیں کہ آپ 9 مئی والے نہیں ہیں، آپ 8 فروری والے ہیں۔ آپ عمران خان کو جتوائیں۔ عمران خان کو کوئی سسٹم ہرا نہیں سکتا، عمران خان کو میں اور آپ ہرا سکتے ہیں 8 فروری کو اپنے گھر میں بیٹھ کے۔ ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، وہ دلیر ہے، وہ بہادر ہے۔ باقی میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے کریئر کے ساتھ کیا ہوگا اس ویڈیو کے بعد، تو کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں رہزن ہے اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے، تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔